الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم شان صحابہ کی بات کریں گے اصحاب محمد ہیں دل و جان سے پیارے اصحاب محمد ہیں دل و جان سے پیارے مومن کے دل کا چین ہے آنکھوں کے ہے تارے ہر حال اپنے آقا مولا کے وفادار دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے
بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آج کے اس خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری اور مقدس جماعت کا تذکرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو اشاروں میں کنایوں میں تنقید کرنا اپنی زندگی کا مشن سمجھتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی توفیق سے صحابہ کرام کی مدح سرائی اور تعریف کرنا ہم اپنا ایمان ہی سمجھتے ہیں۔ حضرات، ہم دعا کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہوا کرتی ہے اور ہماری یہ خواہش ہوا کرتی ہے کیا اے اللہ تو ہمیں خواب میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ ہر مسلمان کی یہ تڑپ ہوتی ہے اور یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے، لیکن ممکن اور ناممکن دونوں صورتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ دعا کرنے والے کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو یا نہ ہو، زیارت ہو یا نہ ہو۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پہ، صحابہ کی شان پہ، صحابہ کے مقام پہ، جن صحابہ کو، جن لوگوں کو، جن انسانوں کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بھی نصیب ہوئی۔ فجر کا وقت ہو تو زیارت مصطفیٰ، ظہر عصر ہو تو زیارت مصطفیٰ، مغرب اور عشاء ہو تو زیارت مصطفیٰ۔ لوگوں، یہ اس قدر خوش نصیب انسان ہیں کہ جب ان حضرات صحابہ میں سے کسی کو کوئی غم، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف اگر آتے محمد الرسول اللہ کے چہرے کا زیارت کرتے، چہرے کی زیارت کرتے، اللہ محمد الرسول اللہ کی چہرے کی زیارت کی برکت سے ان کے دکھ اور تکلیفوں کا ازالہ فرما دیا کرتا تھا۔ ایسے خوش نصیب لوگ، آنے والا آیا نا، کہتا ہے محبوب دنیا میں ہم پریشان ہوتے ہیں، آپ کی محفل اور مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، اللہ ہماری پریشانیاں اور مشکلیں حل فرما دیتا ہے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب کل قیامت کا دن آئے گا، جب میدان محشر برپا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ کے آخری انسان تک جب اس میدان میں ہر انسان پریشان نظر آئے گا، محبوب اس وقت بھی آپ کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ المرء مع من احبا۔ اور یاد رکھو، اگر تم دنیا کے اندر مجھ محمد کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی عقیدت کا اعلان کرتے رہتے ہو، تو یاد رکھو اگر دنیا میں میرے ساتھ محبت ہے تو قیامت والے دن بھی جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ اکٹھا ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے
صحابہ آتے تھے، دیکھتے تھے، پریشانیوں کا ازالہ ہو جایا کرتا تھا۔ قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پہ، قربان جاؤں صحابہ کی مقام پہ، قربان جاؤں صحابہ کی شان پہ۔ اور یہ وہ صحابہ ہیں، قرآن کے گواہ صحابہ، نماز کے گواہ صحابہ، روزے کے گواہ صحابہ، زکوٰۃ اور حج کے گواہ صحابہ، امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے حدیث کے الفاظ کے گواہ صحابہ۔ لوگوں، سارے دین کے گواہ صحابہ ہیں۔ سنیے، اگر صحابہ کو دین سے نکال دیا جائے، دین کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ کیوں؟ انہی صحابہ کے ذریعے ہمیں سنت رسول ملی، انہی صحابہ کے ذریعے ہمیں محبت رسول ملی، انہی صحابہ کے ذریعے ہمیں اطاعت رسول ملی، انہی صحابہ کے ذریعے ہمیں ایمان ملا، انہی صحابہ کے ذریعے ہمیں رحمان ملا، انہی صحابہ کے ذریعے ہمیں رب کا قرآن ملا ہے، اور انہی صحابہ کے ذریعے لوگوں زندگی کا منشور ملا ہے، اور انہی صحابہ کے ذریعے سیاست کا دستور ملا ہے۔ صحابہ کو اگر نکال دیا جائے، صحابہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، دین کی حیثیت باقی نہیں رہتی، اور دین اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ اس دنیا کے اندر صحابہ کا نام لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت نصیب ہوئی، اور یہی صحبت کا اثر تھا کہ کسی پہ صداقت کا رنگ چڑھا، کسی پہ عدالت کا رنگ چڑھا، کسی پہ سخاوت کا رنگ چڑھا۔ حیدر کرار وہ صحابی ہیں جن پہ ولایت کا رنگ چڑھا ہے، اور انہی صحابہ کے بارے میں رب کے قرآن نے جا بجا یہی اعلان کیا ہے، اور اللہ کے قرآن نے انہی صحابہ کے بارے میں رب کے قرآن نے اعلان فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے محبوب، اپنے جانثاروں کا تذکرہ فرما دیجئے، اپنے جان قربان کرنے والے صحابہ کا تذکرہ فرما کے امت کو سنا دیجئے۔ کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ جب دین کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت کو ذرا یاد کیجئے۔ جب رب کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، سب کا نام لینے والا تو ہر کوئی تھا، لیکن رب کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا آمنو، یہ سب کو چھوڑ کے رب کی ذات پہ ایمان لے آئے، سب کی ذات کو چھوڑ دیا، رب کے ذات پہ ایمان لے آئے۔ جب کہ رب کے ذات پہ ایمان لانا کوسوں مشکل تھا، اتنا سنگین تھا، اتنا سنگین اور مشکل تھا۔ اگر کوئی بھی پیارے پیغمبر صلی والسلام کے کہنے پہ اللہ کے ذات مبارکہ پہ اگر ایمان لاتا تو وہ مشکل سے بچ نہیں سکتا تھا، لیکن پیارے پیغمبر صلی والسلام کے جانثار صحابہ ایسے خوش نصیب انسان ہیں جن کو پیارے پیغمبر کی صحبت بھی نصیب ہوئی، جن کو پیارے پیغمبر کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ اسی صحبت اور زیارت کا اثر اللہ پاک نے فرمایا آمنو وہاجروا، مکہ میں رہتے ہوئے ایمان لے آئے، مکہ میں رہتے ہوئے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو بھی گوارا کیا، سب کچھ کو گوارا کر کے اللہ کے ذات پہ ایمان لائے، اور اس کے بعد فرمایا وہاجروا، مکہ کو چھوڑنے پہ، سب سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ جانے پہ، پھر حبشہ سے مدینہ پہنچنے پہ، یا مکہ سے ڈائریکٹ مدینہ یثرب کی زمین کو آباد کرنے پہ برادری کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا،
माँ बाप को छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, मालो सर को छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया जब मदीना पहुँच गए, मदीना पहुँच जाने के बाद वजाहदू फी सबीलिल्लाह, मैदान बदर का मारेका हुआ। मैदान बदर में सब कुछ को कुर्बान करके शरीक होने वाले, मैदान बदर के 1 साल के बाद मैदान ओहद सजाया गया, सब कुछ की कुर्बानियाँ देने वाले। मैदान ओहद के बाद फिर गज़वा खंदक भी आया, गज़वा हुनैन भी आया और गज़वा तबूक भी आया। मेरे भाइयों, गज़वा तबूक उस मौसम में आया जब मदीना के खजूर का मौसम था और हर सहाबे के खजूर उतारने का सीज़न था। और ये वो सीज़न था जो साल भर का राशन इकट्ठा किया करते थे। लेकिन देखिए अल्लाह ने इम्तिहान कैसे लिया, इम्तिहान कैसे लिया। ग़ज़वा तबूक की तैयारियां, मुख्तसर खाका आपके सामने रखने लगा हूँ। ग़ज़वा तबूक की तैयारियां होने लगी हैं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को आवाज़ दी, सहाबा लब्बैक कहते हुए इमाम कायनात के सामने हाजिर हो गए। जालिम क्या कहते हैं, दिन का उजाला था, दिन के उजाले में मोहम्मद बुलाता है आता कोई नहीं, रात का अंधेरा था, हुसैन कहता है जाओ जाता कोई नहीं। आओ ज़रा फ़र्क तो सुन लीजिए। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम दिन के उजाले में अपने जानिसार सहाबा को आवाज़ देते हैं। सारे सहाबा बैक ज़बान हो के लब्बैक कहते हुए मेरे महबूब की दरबार में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ग़ज़वा तबूक के लिए जाना है, माल की ज़रूरत। सहाबा कहने लगे महबूब हाजिर है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया जान की ज़रूरत। सहाबा कहने लगे हाजिर है। प्यारे पैगंबर फरमाने लगे सवारियों की ज़रूरत। सहाबा कहने लगे हाजिर है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान सुना, घर की तरफ रवां दवा हुए। घर के अंदर जाके बीवी से कहने लगे आज अबू बकर से बाजी लेने का नंबर आ गया है। मोहम्मद करीम माल का मुतालबा करते हैं, अल्लाह पाक ने हमें मालो सर के नेमत से नवाजा है, उठाइए उठाइए जितना माल पड़ा है सारा ले आइए। बीवी भी उठी ना, फर्मा बरदार बीवी थी, वो ये ना कहने लगी हाय क्या करना है, माल ज़ाय हो जाएगा, माल ज़र ख़त्म हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, अहलो अयाल का क्या बनेगा। कोई फिक्र नहीं माल की, कोई फिक्र नहीं अपनी जान की, कोई फिक्र नहीं अपनी आल औलाद की। उमर फारूक घर गए, बीवी से कहा ले आइए। वो अल्लाह की नेक बंदी उठी, अल्लाह की नेक बंदी उठी, सारा सामान इकट्ठा किया, सारा सामान इकट्ठा करके मेरे उमर के सामने ला के रख दिया। उमर फारूक ने इकट्ठे किए हुए माल के कितने हिस्से बनाए, 2 हिस्से बनाए। एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ा, एक हिस्सा ला के मेरे महबूब के कदमों में ला के ढेर कर दिया। इतनी देर में अबू बकर सिद्दीक आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आके सारा माल रखा। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे उमर से पूछा उमर कितना लाए हो, बच्चों के लिए कितना छोड़ के आए हो। उमर कितना लाए, बच्चों के लिए कितना छोड़ के आए। सुनिए जवाब, सुनिए। इंसाफ के तराजू में अपने ईमान को तोलते जाइए। हम कहाँ तक खड़े हैं, हम किस बाग की मूली हैं, हाँ हमारी हैसियत कहाँ तक है, हम क्या कर रहे और हमें क्या करना चाहिए। फरमाया उमर कितना लाए। अर्ज करते हैं महबूब सारे घर के माल के 2 हिस्से किए, आधा घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ, आधा साहबा करम के खिदमत के लिए लेके आया हूँ। अच्छा, आपने अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया अबू बकर बताइए माँ अब कैता ले अहाले का, घर वालों के लिए कितना छोड़ के आए, यहाँ कितना लाए, वहाँ कितना छोड़ के आए। सुनिए मेरे प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं महबूब
پوچھ تو لیا پھر بتا ہی دیتا ہوں کیا، ابقیت لہم اللہ ورسولا، گھر میں جتنا مال پڑا تھا سارا لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ رہنے والی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ یہ ظالم کیا کہتا ہے، دن کے اجالے میں محمد بلاتا ہے آتا کوئی نہیں، وہ رات کے اجالے میں کہتا ہے جاؤ جاتا کوئی نہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو مال قربان کرنا پڑا تو دے دیا، اولاد کا نذرانہ دینا پڑا تو دے دیا، پھر میں کیوں نہ صحابہ کے بارے میں خراج عقیدت آپ کے ذوق کو تازہ کرتے ہوئے کہوں کیا، اوے اصحاب نبی دے پیارے نے، اوے اصحاب نبی دے پیارے نے، اوے جنہ تن من دین توارے نے۔ سنا نا آپ نے، عمر فاروق نے کتنا دیا، صدیق اکبر نے کتنا دیا، اور ہم کتنا دیتے ہیں، ہم کتنا دیتے ہیں۔ وہ اصحاب نبی دے پیارے نے، وہ جنہ تن من دین توارے نے، ابو بکر و عمر دی شان لوگو، ابو بکر و عمر دی شان لوگو، وہ کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کراں، عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کراں، وہ ایتا سارے موتی ہیرے نے، وہ ایتا سارے موتی ہیرے نے، آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، وہ سنو شان بلال پیارے دا، جو حبشہ کی سرزمین سے بکتا بکاتا مکہ کے سرزمین میں آن پہنچا ہے، اس کے کانے میں اللہ وحدہ لا شریک کی آواز پہنچے، کانوں میں اللہ وحدہ لا شریک کی آواز پہنچنے کے بعد اللہ اکبر بکتا بکاتا محمد الرسول اللہ کی عدالت میں حاضر ہوا۔ ظالموں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو چلتے زمین پہ تھے، لیکن اللہ نے ان کے چلنے کی آہٹ محمد الرسول اللہ کو جنت میں سنا دی تھی۔ وہ سنو شان بلال پیارے دا، وہ جن ساتھ نہیں سی چھڑیا پیارے دا، کیفیت کیا ہے، اتے پتھر تھلے انگارے نے، اتے پتھر تھلے انگارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ظالم کہے محمد دن کے اجالے میں بلاتا ہے آتا کوئی نہیں، حسین رات کے اندھیرے میں کہتا ہے جاؤ جاتا کوئی نہیں، یہ تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے صحابہ ہیں کہ اتے پتھر تھلے انگارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، وہ کی شان دساں میں امی عائشہ دا، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کی شان دساں میں امی عائشہ دا، وہ جندی شان دے وچ قرآن آیا، جندے در اقدس دے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے، کہتے ہیں محبوب اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب کے پاس جاؤ، میرے محبوب کو پیغام بھی دو، اور میرے محبوب کی بیوی عائشہ کا سلام بھی دے دو کہ رب تجھے سلام کہتا ہے۔ وہ کی شان دساں میں امی عائشہ دا، ظالم اٹھیں ماں جی عائشہ کی عفت و عصمت کو پامال کرنے کی جرت اور جسارت کریں،
اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ناموس کے بارے میں علی الاعلان اسلام آباد کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کسی کو کافر کہیں نعوذ باللہ، کسی کو فاسق کہیں نعوذ باللہ، کسی کو لعین کہیں نعوذ باللہ. اے لوگوں یاد رکھیے، یہ ہمارا اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، یہ ہمارا اسلام ہمیں سلامتی کا درس دیتا ہے. اللہ کے قسم، اگر اسلام میں، دین میں، شریعت میں اگر کسی کو گالی دینا جائز ہوتا، سب سے پہلے عبد الرحمن کی زبان ہوتی جو صحابہ کے ناموس پہ حملہ کرنے والے کو سب سے پہلے بکتا. لیکن یہ ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. نہیں، ہم تمہیں پھر بھی اسلام کی دعوت دیں گے، ہم پھر بھی تمہیں ادع الی سبیلک ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے وعظ کے ساتھ، اچھے نصیحت کے ساتھ ہم یہی کہیں گے. صحابہ کے ناموس کے بارے میں اپنی زبان درازیوں کو بند کرو، نہ کیا جائے گا تو یاد رکھنا ملک پاکستان کا عمل تباہ ہو سکتا ہے. یہ اہل سنت والجماع، یہ اہل حدیث کا ایک ایک فرد، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا جو ہے ناموس صحابہ کی عظمت کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں، کی شان دسا میں امی عائشہ دا، جیندی شان دے وچ قرآن آیا، جیندے در اقدس دے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا. او تاں بیٹی پاک صدیق دیے، او تاں بیٹی پاک صدیق دیے، وہ جیندے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے. اللہ اکبر. انہی کے بارے میں اللہ خود اعلان کرتا ہے، میرے محبوب کہہ دیجئے جو ایمان بھی لائے، ایمان کے بعد ہجرت بھی کی، اور ہجرت کے بعد میرے راستے میں دین کی سر بلندی کے لیے مال بھی لٹایا، جان بھی لٹایا، برادری بھی لٹائی، خاندان بھی لٹایا، میرے محبوب اعلان کر دیجئے اعظم درجۃ عند اللہ، یہ وہ مقام والے ہیں، یہ وہ مرتبے والے ہیں، یہ وہ اعزاز والے ہیں، ان کی رسپیکٹ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اعظم درجۃ عند اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں یہ شان و شوکت پا جانے والے ہیں. واولئک هم الفائزون. کامیاب دیکھتے ہو ابو بکر صدیق کو دیکھیے، کامیاب دیکھتے ہو عمر فاروق کو دیکھیے، کامیاب دیکھتے ہو عثمان غنی کو دیکھیے، کامیاب دیکھتے ہو حسن حسین کو دیکھیے، کامیاب دیکھنا چاہتے ہو حیدر کرار کو دیکھیے، کامیاب دیکھنا چاہتے ہو اہل بیت کو دیکھیے. اللہ کے قرآن نے انہی کے بارے میں فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الفائزون. اور اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا. اور انہی کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا. اور لوگوں اگر ایمان کو تولنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو تولو ابو بکر صدیق کے ایمان کے ساتھ، عمر فاروق کے ایمان کے ساتھ، عثمان غنی کے ایمان کے ساتھ، حیدر کرار کے ایمان کے ساتھ، حسن حسین کے ایمان کے ساتھ، اہل بیت کے ایمان کے ساتھ، عشرہ مبشرہ کے ایمان کے ساتھ، جنگی بدری صحابہ کے ایمان کے ساتھ، اور جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابہ کے ایمان کے ساتھ اگر تمہارا ایمان ان کے ساتھ مناسبت کرتا جائے تو یاد رکھنا تم بھی ہدایت پہ ہو. اگر تمہارا ایمان کچھ اور ہے، صحابہ کرام کی جماعت کا ایمان کچھ اور ہے، اور تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا عمل اور تمہارا ایمان صحابہ کی جماعت جیسا نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو صحابہ کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنا ایمان، اپنا عمل، اپنے اقوال، اپنا کردار صحابہ کرام جیسی مقدس عظیم ہستیوں جیسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ رب العالمین.